ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں ڈاکٹر ہادی شہریار کو محبت کے بعد ناکامی ملے گی۔ اس ڈرامے کی مکمل کہانی ناول بیسڈ ہے۔ یہ ناول مصباح علی سعید کا ہے۔ ابھی تک اس ڈرامے کی آپ نے کچھ ہی ایک ساتھ دیکھی ہوں گی، لیکن اس ڈرامے کی مکمل کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ باپ کے مر جانے کے بعد بیٹی بہت زیادہ روتی اور چلاتی ہے۔ دلاور خان، جو کہ امروز خان اور اس کے داجی کو خجستہ کی ذمہ داری دے کر جا چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ہر خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد امروز خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خجستہ کو پڑھائی بھی کروائیں گے اور شہر میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا جاتا ہے۔ باپ کے مر جانے کے بعد خجستہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی قوم میں کسی بھی آدمی یا عورت کی موت نہیں ہونے دے گی، اگر جس کی وجہ سے اس کے باپ کی موت ہوئی۔ اگر ٹائم کے اوپر ڈاکٹر مل جاتا تو خجستہ آج دوسروں کے ہاتھوں میں نہ پل رہی ہوتی۔ خجستہ کالج میں اچھے طریقے سے پڑھائی کر رہی ہے، جس کو دیکھ کر ہادی شہریار بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن حسن، جو کہ ہادی شہریار کا چھوٹا بھائی ہے، اس کو خجستہ بالکل پسند نہیں ہے۔ آتے جاتے اس کو برے الفاظ کے ساتھ پکارتا ہے، لیکن خجستہ اس کے ساتھ ایک یا دو بار منہ لگاتی ہے، لیکن اس کے بعد خجستہ کی دوست پیا خجستہ کا پورا ساتھ دیتی ہے اور خجستہ کو منع کرتی ہے کہ اس کے ساتھ دوبارہ منہ مت لگانا۔ کالج میں خجستہ اچھے مارکس لاتی ہے، اچھے سے پڑھائی کر رہی ہے اور ٹاپ بھی کرتی ہے۔ آنے والے وقت میں ایک اچھی ڈاکٹر بھی بن جائے گی، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے گاؤں کے بارے میں بہت اچھی سوچ رکھتی ہے اور ہادی شہریار کو پہاڑوں سے بہت محبت ہے، اور خجستہ کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ انہی پہاڑوں میں جا کر میڈیکل کیمپ لگائیں گے۔ ادھر درگزئی کو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ خجستہ آج کل اس کے ساتھ اچھے طریقے سے منہ بھی نہیں لگا رہی، اس کے ساتھ بات بھی نہیں کر رہی۔ گھر آئی خجستہ کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ڈاکٹر بننے کیا چلی گئی ہو، آج کل مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو، یہ تمہارا ڈاکٹر بننا ہمارے بیچ دوری لا رہا ہے۔ لیکن خجستہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں اپنی قوم اور قوم کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اپنے علاقے میں اپنا اچھا خاصا نام بنانا چاہتی ہوں، اپنے باپ کی طرح لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن درگزئی اس کی پڑھائی میں کانٹے بچھانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ خجستہ کو بہت تنگ کرتا ہے۔ اس کا اگلے دن پیپر ہوتا ہے۔ رات کے وقت خجستہ بہت شوق سے پڑھائی کر رہی ہوتی ہے۔ درگزئی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی، وہ پیچھے سے لائٹ بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد داجی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گھر میں لائٹ نہیں ہے اور بیٹی پڑھ رہی ہے، تو وہ پتہ کرواتے ہیں۔ درگزئی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وائرنگ میں کوئی مسئلہ آ چکا ہے، لیکن ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری شرارت درگزئی کی ہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ درگزئی بھی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ وہی ایڈمیشن لے گا جہاں خجستہ پڑھتی ہے۔ ایڈمیشن لینے کے لیے وہ پہنچ چکا ہے۔ اس کی ملاقات ڈاکٹر ہادی شہریار کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہادی شہریار کو پتہ چلتا ہے کہ ایک پٹھان آیا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے اسی علاقے سے جہاں سے خجستہ آئی ہے۔ درگزئی کا ایک ہی مشن ہے کہ وہ خجستہ کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکے اور اس پہ کڑی نظر رکھ سکے کہ وہ کسی سے ملاقات تو نہیں کرتی یا کسی کے ساتھ بیٹھتی تو نہیں ہے، اسے صرف اور صرف خجستہ کی ہی فکر ہے۔ ہادی شہریار کے ساتھ دیکھ کر اس پر چلا اٹھتا ہے۔ درگزئی ہادی شہریار کو کہتا ہے کہ ذرا وقفہ رکھو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ ہادی شہریار بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے خجستہ کو لے کے۔ اس کے خیالوں یادوں میں آج کل صرف اور صرف خجستہ رہتی ہے۔ ادھر امروز خان اور شانزے کے درمیان بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ شانزے آج کل بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے گھر اولاد نہیں ہے۔ کافی سالوں کی گئی شادی کے بعد اس کے گھر کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بات شانزے کو بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ وہ آئے روز روتی اور چلاتی ہے، اور امروز خان بھی اس کے ساتھ سیدھے طریقے سے منہ بھی نہیں لگاتا۔ اسی کو لے کر ان کے بیچ کافی جھگڑا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اپنی بچی خجستہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ ایک دن وہ دونوں خجستہ اور امروز خان بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو شانزے یہ باتیں پیچھے سے چھپ کر سن رہی ہوتی ہے اور اسے بہت غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے اور من ہی من میں جیلس فیل کر رہی ہوتی ہے۔ شانزے خجستہ کے خلاف درگزئی کو بھڑکاتی ہے اور درگزئی کو اس کے خلاف کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ ادھر ہادی شہریار اور خجستہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت سپینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ بات آئمہ، جو کہ ہادی کی کزن ہے اور ان کے رشتے کی بات آپس میں چل رہی ہوتی ہے، اس کو بالکل پسند نہیں آتی۔ وہ سوچتی ہے کہ ہی پڑا ہوا ہے اور آج کل اس نے اکیلا رہنا شروع کر دیا، اسی کے خیالوں میں ہر ٹائم رہتا ہے۔ آئمہ ہادی کو خجستہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہادی شہریار اس کے پیار میں پاگل ہو چکا ہے۔ ادھر میڈیکل فری کیمپ لگانے کے لیے خجستہ کے
علاقے کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر غریب لوگوں کو فری میڈیکل سہولیات دی جائیں۔ میڈیکل کیمپ کا وہ دن مقرر ہو جاتا ہے، ان کی تیاریاں کی جاتی ہیں اور سبھی اسٹوڈنٹ کو بتا دیا جاتا ہے کہ سبھی اسٹوڈنٹ تیاریاں کر لیں۔ اگلے ہی دن خجستہ تیار ہو کر اپنا بیگ لے کر آ جاتی ہے۔ اس کا بیگ کافی زیادہ وزنی ہوتا ہے کہ ہادی شہریار اس کا بیگ پکڑ کر اندر کرواتا ہے۔ یہ سب معاملہ آئمہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ ادھر گاڑی میں بیٹھ کر ہادی شہریار صرف اور صرف خجستہ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خجستہ شرماتی ہے اور اپنا منہ چھپاتی ہے۔ ہادی خجستہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کبھی زندگی میں آپ کے فینس کا ذکر ہو تو ہادی شہریار کا نام مت بھولیے گا۔ گاڑی میں بیٹھ کر آئمہ ہادی کو کہتی ہے کہ کتنے اچھے اور خوبصورت پہاڑ ہیں، لیکن ہادی کا دھیان صرف اور صرف خجستہ کی طرف ہی ہے۔ ادھر اپنے مقام پر پہنچ کر اچھے طریقے سے میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے اور غریبوں کو فری ادویات دی جاتی ہیں۔ درگزئی کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کو بالکل برداشت نہیں ہوتا کہ خجستہ کے ساتھ ہادی اور وہ بھی پاس پاس۔ وہ خجستہ کو کہتا ہے کہ چلو یہاں سے تم، کرتا ہے اور اس کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہاں پر جو چیئرز رکھی ہوتی ہیں سب سائن بورڈ سب گرا دیتا ہے۔ خجستہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ چھوڑو۔ آگے سے ہادی کہتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، بہتر ہے کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں۔ درگزئی ہادی کو بھی دھمکی دے دیتا ہے کہ سائڈ پر ہو جاؤ، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہادی کو دھکا مارتا ہے اور گن نکال کر گولی بھی چلا دیتا ہے۔ سبھی لوگ وہاں ڈر جاتے ہیں۔ خجستہ کو وہاں سے کھینچتا گھسیٹتا ہوا آخر کار لے ہی آتا ہے اپنے گھر میں، اور گھر میں آ کر اس کو دھکا دیتا ہے جس سے خجستہ کے سر میں ٹیبل لگتا ہے اور اس کو چوٹ آتی ہے۔ مورے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی۔ خجستہ کھڑی ہو کر درگزئی کو کہتی ہے کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، تم اس میں خوش ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں بھی اپنے اصولوں کی پکی ہوں۔ درگزئی مورے کو کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے دل کی ڈاکٹر بنے گی۔ آگے کی خجستہ چلا کر کہتی ہے کہ اگر تم نے ایک لفظ بھی اور بولا تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ یہ سارے معاملات ہونے کے بعد خجستہ دوبارہ کالج پہنچ جاتی ہے۔ کالج میں جا کر اس کی ملاقات ہادی شہریار سے بھی ہو جاتی ہے۔ ہادی شہریار بھاگا بھاگا آتا ہے، آوازیں لگاتا لگاتا، اور خجستہ سے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ خجستہ کہتی ہے کہ میری آلریڈی منگنی ہو چکی ہے اور آنے والے وقت میں میری شادی بھی ہو جائے گی اسی درگزئی کے ساتھ۔ یہ بات ہادی کو بالکل بھی پسند نہیں آتی، حالانکہ ہادی اس کا ہاتھ بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آگے سے خجستہ شرما جاتی ہے۔ ہادی کو خجستہ کہتی ہے کہ ضروری نہیں جیسا ہم سوچ رہے ہوں، چاہ رہے ہوں، منزلیں بھی ویسی ہی بنتی جائیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ محبت کا اظہار ہادی شہریار خجستہ کے ساتھ کر دیتا ہے اور وہاں خجستہ کے دل میں بھی ہادی کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہادی شہریار اپنے بھائی حسن کے سامنے بھی خجستہ کو بہت عزت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جیسے کو تو بھائی کہنے میں بھی شرم آتی ہے، جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے بلکہ ان کی عزت اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر کالج میں خجستہ پاس ہو جاتی ہے اور اسے ڈگری بھی ملنے والی ہے اور ایک اچھی خاصی ڈاکٹر بھی بن چکی ہے اور اس کو ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی ہے۔ ہر طرف سے خجستہ ہی خجستہ ہو رہا ہے اور مبارک باتیں بھی مل رہی ہیں، یہاں تک کہ اسے ڈگری بھی مل جاتی ہے اور اپنے علاقے میں اچھی خاصی جانی مانی ڈاکٹر بھی بن چکی ہے۔ اپنے علاقے میں اس نے اپنا نام روشن کیا اور اپنے خاندان کا بھی نام روشن کیا۔ ڈگری لے کر جانے کے بعد خجستہ کے پیچھے ہادی بہت پریشان ہوتا ہے۔ ہادی اس کے پیچھے پیچھے پہاڑوں میں چلا جاتا ہے جہاں پر خجستہ رہتی ہے۔ ہادی اور خجستہ کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد خجستہ اور درگزئی کی شادی ہو رہی ہے اور یہ سارا معاملہ وہ ہادی شہریار کو بتا بھی دیتی ہے اور وہاں سے باگی باگی گھر کی طرف آ جاتی ہے۔ پیچھے ہادی پریشان اور اسے لگتا ہے کہ خجستہ اس کے پاس ہی ہے، لیکن ہادی صرف اور صرف خیالوں کی دنیا میں ہی رہنا شروع ہو چکا ہے۔ آئمہ کے ساتھ شادی سے بھی منع کر چکا ہے۔ جب صوبیہ بیگم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی بیٹی آئمہ کے لیے ہادی نے منع کر دیا، وہ اس کے ابا اور امی کے پاس جاتی ہے اور ہادی شہریار کے والد سے بولتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے منع کر کے اچھا نہیں کیا۔ شہریار کہتا ہے کہ
ہم بھی اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم سے بھی وہ ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتا۔ ادھر خجستہ اور درگزئی کی شادی کی تیاریاں بہت شوق سے کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہادی کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اکیلا بیٹھ کر اس کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس ہی خجستہ آ جاتی ہے شادی کا جوڑا پہن کر۔ اس کو روتا دیکھ کر خجستہ اس کو ہاتھ لگا کر غائب ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف ہادی شہریار کا ایک خیال ہی ہوتا ہے۔ ادھر درگزئی کی شادی میں ڈھول بجایا جا رہا ہے، خوشیوں ہی خوشیوں کا ماحول ہے۔ خجستہ بھی خوش ہوتی ہے کیونکہ نکاح کے بعد خجستہ کے دل میں بھی درگزئی کے لیے احترام اور محبت آ جاتی ہے۔ ادھر درگزئی کی شادی میں ڈھول بجایا جا رہا ہے، درگزئی کو اٹھا کر لے کر جایا جاتا ہے۔ خجستہ بھی نکاح کے بعد درگزئی کے ساتھ خوش تھی۔ درگزئی کی خوشیوں کو نظر ہی لگنے والی ہے کیونکہ اس نے شروع سے جنگ ہی کی تھی اور بیرام خان اس جنگ میں درگزئی کو مار دیتا ہے۔ درگزئی کی موت بھی ہو جائے گی۔ شادی کی رات وہ کمرے میں آتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب یہ بات خجستہ کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھاگی بھاگی باہر آتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، روتی ہے، بلکتی ہے کیونکہ اس نے بھی درگزئی کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ شادی کے اسی دن اس کا شوہر مر جاتا ہے۔ ادھر ہادی شہریار بہت زیادہ پریشان ہے اور آنے والے وقت میں خجستہ ہادی کے ساتھ اپنا رشتہ بنانے کی پوری کوشش کرے گی۔ گاؤں کے لوگوں کو خجستہ کا بہت زیادہ فائدہ ہو چکا ہے۔ ایک قابل اور اچھی ڈاکٹر ان کے علاقے میں آ چکی ہے۔ جس کی کوئی پریشانی ہوتی بھاگا بھاگا خجستہ کے پاس ہی آتا ہے۔ درگزئی نے جس طرح سے خجستہ کے ساتھ برا کیا تھا، آج اس کے ساتھ بھی برا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس سب کو لے کر ہادی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ خجستہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ امروز خان کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اور اس کے گھر والے سارے مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خجستہ کی شادی اس ڈاکٹر ہادی کے ساتھ کریں گے۔ یوں خجستہ اپنے علاقے کے لوگوں کی اچھی طریقے سے مدد کرے گی۔ لیکن خجستہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے اور وہ روئے گی اور بلکے گی۔ زندگی میں اکیلے چل کے خجستہ ہار مان چکی ہے۔ اور کون کون یہ چاہتا ہے کہ ہادی شہریار کے پاس خجستہ کو چلے جانا چاہیے۔